سب تعریفاں اللہ دی پاک ذات واسطے نے جس نے ساری کائنات نو ساری دنیا نو پیدا کیتا، پھر نال ہی انسانیت کا راہ راستے واسطے انتظام کیتا۔ شکر ہے اس پاک ذات الہی دا جن نے سانو سب نو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، اور پھر قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں اپنا پیارا نبی، پیارا رسول، آخری نبی، سید الانبیاء، محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھانو اپنا پیارا نبی عطا کر کے تھوڑے اتے احسان کیتا۔ تو اس احسان دا سانو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ شکریہ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شکریہ کیے اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ دے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری اور او دے احکام نو من کے عمل کرنا، یہی او دی نعمت دا شکریہ ادا کرن دا انداز ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نے نصیب فرمائے، اور آپ دے نقش قدم اتے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، آپ کے سامنے میں قرآن کریم دی آیت مبارکہ تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ پاک مینوں بھی تھانوں بھی ساریاں نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پیچھے جڑا بیان آ رہا سی اس کے مطابق اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو جدو آرڈر کیتا کہ اے میرے نبی، اے میرے آدم، تسی ہن جنت وچوں زمین اتے چلے جاؤ، تو رب کائنات نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ فرمایا اے آدم علیہ السلام، اے حوا علیہ السلام، اور جو ان دی اولاد سی سارے والا رب کائنات نے اشارہ کر دیتا، جمع دا سیغہ بول کے اہبتو، یعنی کہ آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام تے دو شخصیتاں سن، پر اللہ نے جمع دا سیغہ بولے آئے جن دے وچ اشارہ کیتا ہے اے آدم تسی بھی، اے حوا تسی بھی، اے آدم علیہ السلام جڑی تھوڑی اولاد ہے تھوڑی پشت دے اندر موجود ہے، تسی بھی دنیا دے اتے چلے جاؤ، جنت وچوں نکل جاؤ، کیونکہ تھوڑیاں اولاداں ایک دوجے دیاں دشمن ہون دیاں، بعضکم لبعض عدو، تھوڑے وچوں تسی ایک دوجے دے دشمن ہو گے، زمین اتے تساں ہن چلے جانا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تھوڑا ہن زمین اتے ٹھکانا ہے، زمین اتے مقیم ہونا ہے، زمین اتے تساں رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت تک، ایک وقت تک تھوڑے واسطے زمین اتے ہی فائدہ ہے، زمین اتے ہی تساں نفع کمانا ہے، زمین اتے ہی فائدہ اٹھانا ہے، زمین اتے ہی زندگی گزارنی ہے، زمین اتے ہی رب کائنات
استعمال کرنیاں نے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کلمات الفاظ اپنے رب کو سکھ لے. جدو سکھے فتاب علیہ اللہ نے آدم علیہ السلام نو معاف کر دیتا. آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کر لئی. انہو هو التواب الرحیم. کیونکہ اللہ دی ذات ہوئے جڑا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے. آدم علیہ السلام کہندے نے زمین اتے آئے تو رب کائنات نے دونوں آپس میں جدا کر دیتا. روایت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ 40 سال، ایک روایت کے اندر 300 سال، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں آپس میں جدا زمین اتے کر دیتا گیا. اور پھر مدت تک دونوں دے وچ جدائی رہی. تو پھر اتنے ذکر ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات سیکھ لے. تو کیے یہ فائدہ کیے تو روایت کے اندر آتا ہے یہ مفہوم اور مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام جدو میدان عرفات میں پہنچے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے میدان عرفات میں پہنچے تو ویکھیا میدان عرفات میں حضرت حوا علیہ السلام کی بھی ملاقات. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی ملاقات اور حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی. تو کہندے نے اوتھے ہی آدم علیہ السلام جدو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ مینوں اس محمد دا واسطہ ہے جس محمد دا نام لوح محفوظ دے تو پہلے ہی لکھ کے رکھیا ہویا ہے. اس محمد کے واسطے میری توبہ قبول کر دے، میری معافی قبول کر دے. تو پتہ لگا اللہ پاک نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام تھانوں کیویں پتہ لگا ہے کہ یہ نامی اسم گرامی محمد میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوح محفوظ تے لکھ کے رکھیا ہویا ہے. وہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ جدو تو میرے اندر روح پھونکی سی ادو میری آنکھ کھلی سی اور میری نظر لوح محفوظ تے گئی سی. اس وقت میں نامی ویکھ لیا سی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم اگر یہ نام دا واسطہ پہلے ہی تسی پا دے دے کہ میں پہلے ہی تھانوں معاف کر دینا سی. پتہ لگا توبہ آدم قبول ہوئی. توبہ آدم قبول ہوئی جدو واسطہ محمد دا پایا. توبہ آدم قبول ہوئی جدو واسطہ محمد دا پایا. مشکل آدم دی حل ہوئی زبان جا محمد دا نام آیا. زبان جا محمد دا نام آیا. توبہ آدم قبول ہوئی
نے توبہ آدم علیہ السلام نے قبول کر لئی اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے۔ آخرکار کہندے نے کہ آدم علیہ السلام جدو زمین اتے آئے تو آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بیل بھیجے، پنجابی میں جنوں آکھی دا ٹھگے، بیل بھیجے، لو ہن زمین نو کرے دو، زمین اتے وائی کرو، اس زمین اچھو فائدہ اٹھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے جدوں بیل چلائے تو بیل تھوڑا جا رکیا، آدم علیہ السلام نے اپنی تازیانہ اپنی سوٹی بیل نو ماری تو بیل نے جواب دیتا، اے آدم علیہ السلام تسی سانو مار دے ہو، تس تھوڑے کولو بھی تے خطا ہوئیے، اللہ تعالیٰ دے حکم نو پورا نہیں کر سکے۔ تو اس وقت کہندے نے آدم علیہ السلام نے ٹھگے بیل چھوڑ دیتے، چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور پریشان ہو گئے کہ میں نو بیل نے بھی شرمسار کر دیتا ہے کہ میرے کو جڑی خطا ہوئی ہے اس دی وجہ تو اس وقت آپ بیل چھڑ کے بیٹھ گئے یا آگے پیچھے چلے گئے، جبریل آیا کہنے لگا آدم علیہ السلام تسا نے کیوں بیل چھوڑ دیتے نے؟ آپ نے فرمایا بیل نے میں نو ایک تانا دیتا ہے تو لہذا اس واسطے میں بیل چھوڑ دیتا ہے کہ میں نو اس نے تانا کیوں دیتا ہے بیل ہو کے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا ہون تھانو تانا نہیں دے گا، جاؤ پھر بیل چلاؤ۔ پھر بیل چلائے، پھر تازیانہ سوٹی ماری، پھر بیل نے اپنا منہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف کر دیتا، آسمانہ دی طرف کر دیتا۔ پھر آپ نے سمجھ آئی ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر رہا ہے، آپ نے پھر چھوڑ دیتا۔ تیسری ماہ پھر جبریل آئے، کہنے لگے ہون اس طرح بھی نہیں کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام اسی طرح پھر آپ نے کھیتی باڑی شروع کی تھی اور دنیا دے اندر اپنا کاروبار شروع کیتا اور کھانا پکایا، اور آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ دانا جڑا تیار ہویا سی او دے واسطے اگ دی ضرورت پئی۔ تو روایت دے اندر آندا ہے کہ اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا کہ دوزخ دی اگ دے وچوں اگ لے کے زمین تے چلے جاؤ۔ او اگ جدو آئی آدم علیہ السلام دی تلی دے اتے جبریل نے رکھی، لیکن جدو اگ نے آدم علیہ السلام دی تلی نو جلایا اپنے زمین دے اتے پھینک دیتی۔ جدو زمین اتے پھینکی تو روایت دے اندر آندا ہے وہ زمین دے اندر بھسم ہو گئی، غائب ہو گئی، تھلے زمینہ دے جا کے پھر دوزخ دے اندر شامل ہو گئی۔ اس طرح کئی باری آگ منگائی گئی، آخرکار یہ روایت دے اندر بھی آندا ہے آگ نو 60 واری دھوتا گیا۔ دوزخ دی آگ نو مقصد ہے لوگو آج ہی اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، آج ہی دوزخ دی آگ تو ڈر جاؤ، خوف کر جاؤ، فکر کر جاؤ۔ دوزخ دی آگ بڑی ڈاڑی ہے، اتنی ڈاڑی ہے کہ ایک جھونکا بھی دوزخ دے اندر جھلیا نہیں جائے گا، اتنی دوزخ دی آگ سخت ہے، ایک جھونکا بھی دوزخ دا برداشت نہیں کیتا جائے گا۔ ایک حدیث دے الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا دے اندر سکون دی زندگی ساری عمر گزارن والا، اللہ دیا نعمتاں کھان والا، اللہ دیا نعمتاں تو مفید فائدہ اٹھان والا، مومنوں تے مسلمانوں اور نافرمانیاں کرنے والا، دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے احکام دی نافرمانی کر کے زندگی گزارن والا اور دنیا دے اندر سکون نال زندگی گزارن والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں انہوں ایک جھونکا ایک بوڑا دوزخ میں دوایا جائے گا، ایک جھونکا ایک واری دوزخ میں ڈال کے کٹ لیا جائے گا، انہوں
پوچھا جائے گا ہاں تیری کی پوزیشن ہے، اس وقت کہے گا مینو دنیا دے سارے سکون بھول گئے نے، دنیا دیاں ساریاں عزتاں بھول گئیاں نے، دنیا دے سارے وقار بھول گئے نے، دنیا دے ساریاں عزتاں وقار سکون سارے بھول گئے نے۔ تو مومنوں تے مسلمانوں، نبی پاک نے فرمایا کہ جدو جنت وچ ایک پھیرا لیا کے واپس لیا جائے گا تے تکلیفاں دے نال زندگی گزارن والا، پریشانی دی حالت دے وچ زندگی گزارن والا اور اللہ تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری کرن والا، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنے والا جدو جنت وچوں ایک پھیرا دلوایا جائے گا تو اس وقت جدو باہر نکلے گا کہندے میں دنیا دے ساریاں مصیبتاں بھول گئیاں، ساریاں پریشانیاں بھول گئیاں نے، ایک ہی بار صرف جنت میں پھرا کے باہر لے آیا جائے گا۔ تو نبی پاک دا فرمان ہے لوگو، اور اللہ دے قرآن دا بھی فرمان ہے لوگو، اج ہی دنیا دے اندر رہ کے اللہ کو خوف کر کے دوزخ دی اگ تو ڈر کے اللہ دی اطاعت بھی کر لو، اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کر لو، اپنی زندگی نو مرن تو پہلے پی لے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرن تو پہلے اپنے مرن دا انتظام کر لو تاکہ کامیابی قبر وچ بھی ہو جائے، حشر وچ بھی ہو جائے۔ تو کہندے نے آدم علیہ السلام جدو زمین اتے آئے، آدم علیہ السلام نو اللہ نے اولاد دیتی۔ ایک روایت دے اندر آندا 120 مرتبہ آدم علیہ السلام دے گھر بیٹے بیٹیاں ہوئے، ہر مرتبہ آدم علیہ السلام نو ایک بیٹا ایک بیٹی ہوندی سی، جوڑا ہوندا سی۔ اللہ دا حکم ہویا اے آدم علیہ السلام دوسرے اپنے ایک بیٹے دی شادی دوجے جوڑے دے نال ایک بیٹی دی شادی دوواں دی آپس میں ملا کے شادی کر دیو۔ یعنی آدم علیہ السلام دے دو بیٹے سن جنہ دا نام قابیل تے حابیل سی۔ آدم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام قابیل سی، ایک دا نام حابیل سی۔ قرآن کریم دے اے 6ویں سپارے دے وچ چھٹے سپارے دے اندر جڑا ذکر ہے وہ میں کرن لگا، ذرا اس آیت دا ترجمہ آیات دا ترجمہ سندے جاؤ گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آدم علیہ السلام دے کول بیٹے بیٹیاں سن، جدوں انہاں بیٹیاں دی دوواں دی ایک بیٹا تے ایک بیٹی جندہ نام قابیل سی، اون دی ہمشیرہ جڑی اون دے نال پیدا ہوئی سی او دا نام اقلیمہ سی۔ اے دو میں بہن بھائی سن، ایک دا نام حابیل سی اور او دی بہن دا نام دو روایت نودیاں نے، ایک نام لیوا بھی آندا ہے، ایک نام غازہ بھی آندا ہے۔ بہرحال خدا بہتر جاندا ہے، دوویں ناماں وچوں ایک نام تے ضروری ہے۔ حابیل دی بہن ہمشیرہ لیوا سی، اللہ دا حکم ہویا قابیل دی شادی لیوا دے نال کر دیتی جائے اور حابیل دی شادی اقلیمہ دے نال کر دیتی جائے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق یہ فیصلہ کر دیتا اور اونا دی شادی دوواں دی آپس وچ کر دیتی۔ جدوں شادی کر دیتی، اے شیطان جڑا گمراہ کرنے والا سی، جڑا شیطان آدم علیہ السلام نو جنت وچ بھی جس نے گمراہ کیتا سی، جنت وچ بھی جا کے آدم علیہ السلام نو حوا علیہ السلام نو دوواں نو پھسلایا، گمراہ کیتا، جنت وچوں نکلوایا۔ تو جدوں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تے ایک بیٹی دی پھر ایک بیٹے اور ایک بیٹی دی شادی آپس میں کی تھی، اللہ دا حکم اسی طرح سی، قانون اسی طرح سی۔ ابتدا دے اندر جدوں دوواں دی شادی کی تھی، شیطان تنہائی دے اندر قابیل نو ملیا، آدم علیہ السلام دے بیٹے قابیل نو ملیا، کہنے لگا تیرے باپ نے انصاف نہیں کیتا،
تیرے ابے نے انصاف نہیں کیتا، آدم علیہ السلام نے انصاف نہیں کیتا۔ آخے کیویں؟ آخے تیری ہمشیرہ جیڑی اکلیمہ ہے یہ خوبصورت ہے، حسین ہے، اور جو لیوہ ہے یا غازہ یہ پوری خوبصورت نہیں، اتنی خوبصورت نہیں، اس واسطے نا انصافی دا تقاضا ہویا ہے اور تینوں چاہیدہ سی۔ دیکھو شیطان جدو گمراہ کرن لگے او خاص جگہ تے بھی گمراہ کر لیندہ ہے، تو لہٰذا پتہ یہ لگ گیا کہ جدو کوئی پھیڑی صلاح دے وے، برا مشورہ دے وے، غلط مشورہ دے وے، پاج کے مان نہ لاؤ، پہلے سوچو کہ اندے وچ میرا فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے، اندے وچ بہتری ہے یا بھلائی ہے یا نقصان ہے۔ تو اس واسطے شیطان ہمیشہ گمراہی والے مشورے دیندہ ہے، گمراہی پاسے لے جاندہ ہے۔ شیطان کہنے لگا ہے قابیل تیری ہمشیرہ خوبصورت ہے، تیری ہمشیرہ دے نکاح شادی حابیل دے نال کر دیتی گئی ہے، بہرحال تیرا مطالبہ ہونا چاہیے کہ تو آدم علیہ السلام نو آخ کہ تسی میرا نکاح میری بہن نال اکلیمہ دے نال کرو، کیونکہ میری اکلیمہ بہن جو ہے خوبصورت ہے، مینوں ہی ملنی چاہیے دیئے۔ جدو یہ مشورہ شیطان نے دیتا، اس نے آدم علیہ السلام دے سامنے آ کے اس سوال پیش کر دیتا، مطالبہ پیش کر دیتا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ تسی یہ فیصلہ میرے بارے میں غلط کیتا ہے، اللہ نے انج نہیں کیا، یہ تسا اپنے کو فیصلہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جی میں اللہ دا حکم سی میں انجی کیتا ہے، میں اللہ دے حکم دے مطابق فیصلہ کیتا ہے۔ تو جدوں یہ سلسلہ چلیا، آپ نے فرمایا جی اے گالے تے پھر قربانی تو پیش کر اللہ دی بارگاہ وچ، جے تیری قربانی قبول ہو گئی تو سمجھاں گے تیری گل سچی ہے، تیرا مطالبہ سچا ہے، جے تیری قربانی قبول نہ ہوئی تو سمجھیا پھر تو جھوٹا ہے، خدا نے جو حکم دیتا ہے میں او دے مطابق ہی فیصلہ کیتا ہے۔ آؤ آیت مبارکہ ذرا سن لو۔ اللہ فرماندہ وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دے بارے وچ، یعنی دو بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے قابیل تے حابیل دے بارے وچ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سچا ہے، انہوں بیان کرو۔ اذ قرب قربانا، جدوں دوواں پیراواں نے قربانی پیش کی تھی، یعنی قابیل نے قربانی اٹھ دی یا بکرے دی قربانی ذبح کر کے ایک پہاڑ دے اوتے رکھ دیتی، ادھروں دوجے پاسے قابیل نے ایک دانے غلہ اپنی قربانی واسطے پیش لیا گیا۔ دس دینے کہ قابیل جڑا ہے وہ کھیتی باڑی کردہ سی، لہذا وہ دانے لے آیا، غلہ لے آیا، اور حابیل بکریاں چراندہ سی، اٹھ چراندہ سی، انہیں اپنی قربانی ذبح کر کے پہاڑ اتے لے آ کے رکھ دیتی۔ جدوں دو میں قربانیاں آ گئیاں، اذ قرب قربانا، جدوں قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، دوواں وچوں ایک دی قربانی قبول ہو گئی۔ کیویں قبول ہوئی؟ اتوں آسماناں تو اگ آئی، او اگ جڑی قربانی نو جلا کے رکھ گئی اور چلی گئی۔ پتہ لگا کہ جس قربانی نو اگ پکڑ لوے او اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندی ہے، کیونکہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کچھ فیصلے انج ہوندے سن کہ آدم علیہ السلام دے بارے وچ جدوں آدم علیہ السلام دا دور سی ادوں اگ فیصلہ کردی سی، اگ آندی سی اللہ دے بندے دی قربانی قبول کر لیندی سی، انہوں جلا کے رکھ دیندی سی۔ جدوں نوح علیہ السلام دا وقت آیا، نوح علیہ السلام دے زمانے وچ آپ دی کشتی سی، آپ دی کشتی دے اتے جھوٹا تے سچا کیویں نکھڑیا جاندا سی۔ جڑا بندہ آدم علیہ السلام دی کشتی اتے ہاتھ رکھدا سی جے سچا ہوندا سی تے او کشتی خاموش رہندی سی، جے جھوٹا ہوندا تی کشتی ہلن لگ پیندی سی۔ یعنی پتہ لگ جاندا سی جڑا ہاتھ رکھن والا اگر سچا ہے کہاں کشتی خاموشی اختیار کر دی سی، جدو جھوٹا ہوندا سی کشتی ہلن لگ پیندی سی، پتہ لگ جاندا سی اے سچا ہے اے جھوٹا ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام دی بیٹے دی جدو قربانی قبول ہوئی انہوں آگ لے کے چلی گئی، پتہ لگا کہ حابیل دی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل دی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جدو یوسف علیہ السلام دا دور آیا، آپ دا ساسی ایک ٹوپا سی، ایک ایسا ساسی جدے اتے ہاتھ رکھیا جاندا سی، اگر جھوٹا ہوندا سی او دے وچوں آواز نکل دی سی تے جے کر سچا ہوندا سی او دے وچ خاموشی ہوندی سی۔ جدوں پھر حضرت داؤد علیہ السلام دا وقت آیا، ایک زنجیر سی، ایک سنگلی سی، او سنگلی آسمان دی طرفوں لٹک دی سی۔ جڑا سچا بندہ ہوندا سی جدوں اونوں پکڑدا سی او دے ہاتھ وچ آ جاندی سی، جھوٹا بندہ جدوں اونوں پکڑدا سی سنگلی اوتاں ہو جاندی سی، یعنی سنگلی او دے ہاتھ وچ نہیں آندی سی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے وچ ایک سوراخ سومنا ہوندا سی، یعنی ایک سوراخ ہوندا سی جندے وچ او پیر پاندے سی، جس دا پیر وچ پھس جاندا سی اونوں جھوٹا سمجھیا جاندا سی تے جڑا پیر پھسدا نہیں سی آرام دے نال وچ پیر سوراخ دے ڈالدا سی پھر کڈ لیندا سی، او سمجھیا جاندا سی اے سچا ہے۔ تو اس واسطے حضرت زکریا علیہ السلام دے دور دی جدو گل آئی تو قلم آہنی قلم ایک لوہے دی قلم سی، او دے نال حکم ہوندا سی، او دے نال نا لکھیا جاندا سی، پھر او نا پانی وچ ڈبویا جاندا سی، جڑا پانی وچ ڈوب جاندا سی او جھوٹا ہوندا سی، جڑا اوتے تردا رہندا سی او سچا ہوندا سی۔ یہ مختلف دور دے اندر اللہ نے فیصلے بنائے تھے سچ جھوٹ نکھیڑن واسطے، لیکن جدو ساڈے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا، زمانہ آیا، اللہ نے وہ پچھلیاں ساریاں گلاں ختم کر دیتیاں، فرمایا ہن میرے نبی دا دور آ گیا ہے، آخری دور آ گیا ہے، کیونکہ ہن او نبی آیا جڑا قیامت تک جدے نہ ہو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں۔ ہن میں انج دا فیصلہ کر دیتا ہے جڑے دو بندے جدی گواہی دین گے وہ سچا ہو۔ کملی والے دے واسطے اللہ نے دو گواہ بنا دیتے، دو گواہ جن چیز دے دین گے، ہمیں کوئی بھی گواہی دین گے، دو گواہ سچے ہون گے تو گواہی دین گے انہوں سچا کیا جائے گا، جڑا دو گواہ نہیں ہون گے انہوں جھوٹا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جدوں قابیل دی قربانی قبول نہ ہوئی اس وقت قابیل جڑا غصے وچ آ گیا، قابیل نے کی کیا؟ قال لأقتلنک، حابیل تے قابیل دوویں بھائی آمنے سامنے ہوئے، قابیل نے کیا لأقتلنک، میں تینوں قتل کر دینا ہے کیونکہ مینوں یہ فیصلہ نا منظور ہے۔ انہیں کیا جے تینوں نہیں منظور تے نا منظور
منظور ہوئے. حابیل نے کیا مینو اللہ دا فیصلہ قبول ہے, مینو باپ دا فیصلہ قبول ہے. جویں آدم علیہ السلام نے کیا میں انج راضی ہاں, جویں خدا دا فیصلہ ہے میں انج راضی ہاں. رب دا فیصلہ ہو گیا ہے, رب نے میری قربانی قبول کر لئیے. قال انما يتقبل الله من المتقین. اللہ دا فرمان آ گیا, میں نیکاں دیاں قربانیاں قبول کر لینا. میں انہوں قبول کرنا جڑا پرہیزگار ہوئے گا, جڑا متقی ہوئے گا, جڑا صالح ہوئے گا, میری بارگاہ وچ مقبول ہو جائے گا. یتقبل اللہ, اللہ قبول کر لینا ہے, من المتقین, جڑا پرہیزگار ہوئے گا. پھر حضرت حابیل آدم علیہ السلام دے بیٹے نے کیا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. حابیل کہنے لگا اگرچہ تو ارادہ کر لے آئے کہ میں تینوں قتل کر دینا ہے, تو میں نو قتل کرن دا ارادہ بنا لے آئے, لیکن میں کی کہنا ما أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ, میں اپنا ہاتھ تیرے وال زیادتی کرن واسطے, قتل کرن واسطے کدی بھی اگے نہیں کراں گا. یعنی میں تینوں قتل نہیں کرنا, اگرچہ تو میں نو قتل کر بھی دے میں تینوں قتل نہیں کرنا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ کو ڈرنا کہ میرے کو کوئی گناہ نہ ہو جائے. اس پروردگار کو ڈرنا جڑی ساری کائنات دا مالک. پتہ لگا ہے تے سبق حاصل ہویا, جدو کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, کوئی کمی بیشی ہو جائے, خدا تو ڈردیاں لڑائی تو بچو. یعنی حضرت حابیل دی اس گل دے اندر جو کلام اللہ ہے, انی اخاف اللہ, میں اللہ کو ڈرنا کہ میرے کو کوئی غلطی گناہ نہ ہو جائے. تو لہذا دنیا دے اندر اگر اساں بھی زندگی گزارنی ہے تو ایک کو ہی علاج ہے, جدو کوئی وعدہ گھاٹا ہون لگے تے اپنے خدا کو ڈر جاؤ کہ میرے کو کوئی وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے. حالانکہ جدو کوئی شریعت حکم ہے, جدو کوئی حملہ کرے ان حملے دا جواب دینا صحیح ہے, اپنی جان بچانا صحیح ہے, لیکن زیادتی کرنی جائز نہیں. تو اس واسطے اس زیادتی وچ اگر وعدہ گھاٹا ہو جائے پھر اللہ معاف بھی کرن والا ہے. تو جدوں حابیل نے کیا میں تیرے مینوں خوف خدا, میں تیرے ہرگز حملہ نہیں کراں گا. انی اريد تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. فرمایا پھر میں تے خاموش رہنا ہے, میں تینوں کچھ نہیں آکھنا, میں کچھ نہیں آکھنا. تیرا اپنا بھی گناہ تیرے سر تے ہوے گا, میرا گناہ بھی تیرے سر تے ہوے گا, میری وجہ تو, کیونکہ میں تے ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہتا. کہندے نے پھر تو کی ہو جائے گا, فتکون من اصحاب النار, دوزخی پھر تو ہی بنے گا, جہنمی تو ہی بنے گا. تو فرمایا وذالک جزاء الظالمین, اے ظالماں دی جزا ہے جہنم. جڑا دنیا اتے کوئی بھی زیادتی کرے گا, غلط فعل کرے گا, غلط عمل کرے گا, غلط کم کرے گا, ظلم و ستم کرے گا, گناہ کرے گا, بدکاری کرے گا, بے حیائی کرے گا, او دے واسطے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو فرمایا فتوات لہو نفسہ قتل اخیہ, جدوں اس نے ارادہ کر لیا وہ کسی طریقے دے نال میں اپنے بھائی نو قتل کرنا ہی کرنا ہے. کہندے نے شیطان نے ایک سپ نو سامنے دکھایا, شیطان انسانی شکل وچ بن کے تے شیطان دے سامنے سپ سی, سپ نو تو پتھر ماریا, سپ مر گیا. اس وقت انہوں سمجھ لگ گئی قابیل نو میں اپنے بھائی نو کیویں مارنا.
تو کہتے نے قابیل ایک درخت دے تھلے سویا رہا سی، اس نے پتھر بڑا سارا پتھر لیا، کیونکہ وہ جوان بھی بڑا سی، پتھر بھی بڑا لیا۔ قابیل نے حابیل دے سر وچ پتھر ماریا، آپ دا سر کچلیا گیا، حابیل دا سر پھس گیا۔ اس وقت ہی حابیل فوت ہو گیا، اور پھر سوچن لگا ہن کی کراں، اینو کتھے چھپاواں، کیڑے پاسے چھپاواں کہ کسے نو پتہ نہ لگے۔ روایت کے اندر یہ بھی ہوتا، لکھن والے لکھتے نے ایک دن بھی اپنے موڈے تے چاہ کے پوندا رہیا کیڑے پاسے لاواں، عقل نہ آوے۔ دوجے دن بھی موڈے تے چاہ کے پوندا رہیا کیڑے پاسے لاواں۔ تیسرا دن ہویا تو پھر اللہ نے خود ہی علاج واسطے کوا بھیجا۔ انہیں قرآن کریم دے وچ ذکر ہے 6ویں سپارے دے اندر، جدوں اپنے بھائی نو قتل کر دیتا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کاٹا پان والیاں وچوں، خسارہ پان والیاں وچوں ہو گیا، اپنے بھائی نو لے کے پھوندا رہیا۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت کمال ہوئی، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، یعنی یہ معنی ہے اللہ نے کوا بھیجیا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجیا۔ تو کوا جڑا ہے، ایک کوا دوویں آپس سے لڑے نے، صفدرلی ایک کوے نے دوجے کوے نو قتل کر دیتا، دوجے کوے نو مار دیتا، ایک کوا مر گیا، اس کوے نے زمین کو ریدی، زمین میں ٹویا کڈیا، اور اپنے کوے بھائی نو زمین دے وچ، اس زمین دے ٹوئے دے وچ رکھ دیتا، اور اتوں مٹی پا دیتی۔ اس وقت قابیل ویکھ رہا سی کہ اس وقت کہنے لگا میرے نالوں تے کوا ہی سیاڑا، 3 دن ہو گئے نے میں اپنے بھائی نو مڈیاں تے لے کے اٹھائی پھرنا، اور میرے وچ عقل نہیں آیا، کیونکہ قرآن کریم دے الفاظ نہیں۔ اللہ فرماندا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک کوا بھیجیا زمین نو کورید دائے، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی نو کیویں چھپاوے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَن أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، تو اس وقت قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، میں تے اتنے جوگا بھی نہیں جنہ کوا کر سکیا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکیا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، کوے نے اپنے بھائی نو زمین وچ دفن کر دیتا ہے اور زمین وچ چھپا دیتا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تے اللہ دی بارگاہ میں شرمسار ہو گیا، قابیل شرمسار ہو گیا۔ تو اس وقت پتہ یہ لگا حابیل دا بھائی قابیل جنہیں آدم علیہ السلام دے بیٹیاں وچوں ایک نے دوجے نو قتل کیتا سی، تو او دے وچ حوالے دے وچ آیت مبارکہ سن لو، پھر میں اپنے بات نو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دے اتے اسا فرض قرار دے دیتا، لکھ دیتا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر گناہ تو، بغیر نفس تو، بغیر بدلے تو اگر کسے نے کسے نو قتل کیتا، یعنی بغیر گناہ تو، بغیر قصور تو، بغیر بدلے تو کسے نے کسے نو مسلمان نو قتل کرے گا، فرمایا ہوندہ کنہ گناہ فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، انج ہے جویں اس نے پوری انسانیت نو قتل کر دیتا، یعنی اتنا وڈا گناہ ہے کسی مسلمان بھائی نو قتل کرنا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جنہیں کسی دی زندگی نو بچا لیا، انج سمجھو اس نے دنیا دی زندگی سارے لوگاں دی زندگی نو بچا لیا، یعنی انہاں انہوں ثواب ملے گا، یعنی کہ جے کر کسی نے
کسے نو قتل کیتا انہاں عذاب یا گناہ انہاں لبنا ہے جویں ساری دنیا نو قتل کیتا تے جے کسے دی زندگی نو بچا لیا اودا ثواب تے بدلہ انہاں لبنا ہے جویں ساری دنیا نو بچا کے انہوں ثواب لب گیا اس واسطے دعا کرو اللہ پاک آدم علیہ السلام دے سانو منن والیاں وچ بنائے آدم علیہ السلام دی اولاد اسی دنیا دے اتے نیکی کرن واسطے آئے ہیں اللہ دی اطاعت و فرما برداری کرن واسطے آئے ہیں اللہ پاک سانو شیطان دے حملے تو بچائے اور آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم اتے سانو چل کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ